فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی معلمہ و مربیہ خاتون تھیں جو مشہور سماجی مصلح جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کی ہمنشیں تھیں۔ فاطمہ شیخ جدید ہندوستان کی اولین معلمات میں سے ایک تھیں جنہوں نے پھولے کے اسکول میں دلت بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جیوتی راؤ اور ساوتری بائی نے فاطمہ شیخ کے ساتھ مل کر نچلے طبقے میں تعلیمی بیداری لانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ فاطمہ شیخ مہاراشٹر کے پونا شہر میں 9 جنوری 1831 کو پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں تعلیم نسواں کے حق میں آواز بلند کرنا آسان نہ تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس زمانے میں سماجی مصلح جیوتی راؤ پھولے اور ان کی اہلیہ ساوتری بائی نے تعلیم نسواں کی مہم چلائی تو ان کی زبردست مخالفت کی گئی۔ مقامی افراد کی جانب سے دھمکیاں ملنے لگیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اس وقت دلتوں اور پسماندہ طبقات کے لیے علم کا حصول روا نہ تھا۔ ہندو سماج کے اسی دباؤ اور مخالفت کے سبب جیوتی راؤ پھولے کو ان کے والد نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ جائے پناہ تلاش کرتے ہوئے ان کو ایک مسلم گھرانہ ملا جو پونا کے گنجن پیٹ علاقے میں رہتا تھا۔ عثمان شیخ اور ان کی بہن فاطمہ شیخ انہیں اپنا گھر دینے پر راضی ہو گئے۔ 1 جنوری 1848 کو انہی کے گھر میں ساوتری بائی پھولے نے لڑکیوں کے لیے ایک مقامی لائبریری اور اسکول کی بنیاد رکھی۔ اسے ملک میں لڑکیوں کا پہلا اسکول سمجھا جاتا ہے۔ فاطمہ شیخ نے اسی اسکول میں تدریسی خدمت شروع کی۔ وہ بچوں کو گھر گھر سے بلا کر لاتی اور اسکول میں داخل کرواتی تھیں۔ فاطمہ شیخ کی جدوجہد نے نہ صرف ہندو، دلت اور پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچایا بلکہ مسلم سماج بھی ان کی کوششوں سے فیضیاب ہوا، جہاں انہوں نے مسلم خواتین کے لیے کئی سماجی مسائل کو حل کرنے اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بھی مہم چلائی۔ فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی نے عورتوں اور دبے ہوئے طبقے کے لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بے شمار مخالفتوں کا سامنا کیا، لیکن فاطمہ شیخ کے اندر تعلیم کا جذبہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اس مخالفت کو سرے سے نظر انداز کر دیا اور اپنے عزم پر کاربند رہیں۔ ان کے اس عزم میں نہ تو ان کا خاندان اور نہ ہی قبیلہ ان کی مدد کو آگے آیا۔ دونوں نے اپنے لیے جائے پناہ تلاش کی اور دبے کچلے لوگوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج کا ہندوستانی سماج سر سید احمد خان کو مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یقیناً ان کی خدمات قابل قدر اور عظیم ہیں، لیکن سر سید احمد خان نے اپنی مہم 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کی صورت میں شروع کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ فاطمہ شیخ نے اپنی مہم 1848 میں شروع کیا اور وہ بھی لڑکیوں کی تعلیم سے، جس کی اس دور میں خود مسلم سماج نے اپنی فکری پسماندگی اور تہذیبی بچھڑے پن کے سبب مخالفت کی۔ فاطمہ شیخ نے اس دور میں مسلم لڑکیوں کی تعلیم کی مہم چلائی جب مسلمانوں میں اس کا تصور بھی مفقود تھا، اور اسی سبب انہوں نے مسلم سماج کی جانب سے بھی مخالفتوں کا سامنا کیا۔ فاطمہ شیخ نے تعلیم نسواں کے ساتھ بیوہ عورتوں کے نکاح، باز آباد کاری اور حقوق نسواں کے میدان میں بھی کام کیا اور سماجی عدم مساوات کے خلاف علم بلند کیا۔ انہوں نے 1851 میں بمبئی میں 2 اسکولوں کے قیام میں بھی حصہ لیا۔ ہندوستان کی یہ عظیم مصلح اور معلمہ اپنے آخری وقت کو پہنچی اور
9 اکتوبر سن 1900 ء کو فوت ہو گئیں۔